اس وقت القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اچانک سے مؤخر کر دیا گیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ کیا ہوا؟ کل رات سے خبریں چل رہی تھی کہ فیصلہ آ رہا ہے، عمران خان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اچانک سے فیصلہ کیوں مؤخر ہو گیا؟ کہا انہوں نے یہ جج صاحب تو 9 بجے کے آج آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بالکل کوئی جائز بات نہیں ہے. وقت 11 بجے کا دیا گیا تھا ہمیں، 11 بجے سے پہلے ہم موجود تھے، اور جج صاحب 9 بجے آئے اور 10 بجے اٹھ کے چلے گئے. علیمہ صاحبہ، آج آپ لوگ یہاں پر پوری فیملی حوالے سے جو فیصلہ تھا 190 ملین کا، اس حوالے سے پہنچے تھے. کیا ہو گیا اچانک سے؟ جج صاحب بھی بغیر فیصلہ سنائے چلے گئے یہاں سے. ہوا کیا اچانک؟ آپ موجود تھی کمرہ عدالت میں؟ نہیں، جج صاحب تو وقت سے پہلے ہی چلے گئے. لگتا ہے یہ اس لیے فیصلہ دیر کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سناؤ، اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو عمران خان کہیں گے اس کے برعکس کرنا ہے. کیونکہ آج دیکھیں یہ کیا جج صاحب کہہ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملزمان کی عدم موجودگی کی وجہ سے مؤخر کر رہے ہیں. بات تو ساری یہ ہے کہ آپ 10:30 بجے، ہم وہاں باہر کھڑے ہیں، وقت آپ نے 10:30 بجے کا ہمیں دیا، باقی لائرز کو آپ نے 11 بجے کا دیا، اور آپ وقت سے پہلے خود چلے گئے یہ کہہ کے کہ ملزمان بھی نہیں ہے کوئی. ہم سارے باہر کھڑے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہم سارے باہر کھڑے ہیں، اور وہ وقت سے پہلے جج صاحب یہ کہہ کر چلے گئے. تو میرا خیال ہے ان کو اجازت نہیں ملی تھی آج فیصلہ. عدالت میں آپ لوگ گئے تھے؟ کمرہ عدالت میں نہیں، ہم باہر ہی کھڑے تھے. ابھی کمرہ عدالت میں کوئی بھی نہیں گیا تھا؟ نہیں، خان صاحب بھی نہیں آئے تھے کمرہ عدالت میں؟ پتہ نہیں خان صاحب آئے ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتا. ان کو بلایا ہوگا اور ڈیٹ دیتے، مجھے یہ نہیں پتا. بشرا صاحبہ بھی نہیں آئے آج؟ نہیں، انہوں نے تو اپنے باقی کیسز کے بعد انہوں نے آ جانا تھا. اور آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ سارے اس چیز کے گواہ ہیں کہ کئی دفعہ جج صاحب 1-1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پروسیکیوشن، ڈیفینس، ملزمان سب کا انتظار کرتے ہیں. تو آج اتنا اہم دن تھا کہ آپ نے فیصلہ سنانا، اور سنائے بغیر یہ بہانہ کر کے چلے گئے. اب ہم کیا کریں؟ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب اب پھر فیصلہ مہر ہو گیا، کہیں ڈیل کا کوئی ایسا کوئی تاثر دینے کی کوشش؟ آپ لوگوں نے ایک لفظ سیکھ لیا، ڈیل. آپ سارا دن اس کو دہراتے ہو، میں بھی تھک گئی ہوں سن کے. آپ یہ کیوں؟ آپ کا خیال ہے آپ کے چینلز یہ ایک لفظ سے چل رہے ہوں گے؟ یہ زبردستی کیوں سارا دن آپ چلاتے ہیں؟ ہم تھک گئے. مجھے بھی برا لگتا ہے آپ کو کہتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو کوئی اور سوال کرنا چاہیے. آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے کہ یہاں ڈیل کو آپ نے ایک لفظ تو پوچھ لیا انگریزی کا، اس کا مقصد ہونا چاہیے. ڈیل کا مطلب ہے، میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں. ایک طرف سے مطالبہ، 2 لوگ بیٹھتے ہیں، ایک طرف سے ایک مطالبہ رکھتے ہیں، دوسری طرف سے دوسرا مطالبہ رکھتے ہیں، پھر آپس میں بحث مباحثہ ہو کر آپ ایک فیصلے پہ آتے ہیں. عمران خان ایک سائڈ سے 1 مہینے سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا وہ تو پچھلے 2 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب جوڈیشل کمیشن بنائے، جو عمران خان کیا، اب بتاتی ہوں انہوں نے 2 دن پہلے کیا کہا تھا. کہ عمران خان نے کہا تھا میرا مطالبہ نیوٹرل امپائرز کے لیے ہے. اب نیوٹرل امپائر کا مطالبہ کیوں نہیں پسند آ رہا دوسری سائڈ کو؟ ٹھیک ہے، ایک. اب دوسری سائڈ سے بھی تو کوئی مطالبہ آنا چاہیے نا. دوسری سائڈ سے تو کوئی مطالبہ نہیں آیا. تو ڈسکشن ایک 1 سائڈڈ. ہم بھی احمق لگ رہے ہیں سارے بات کرتے ہوئے. 2-3 سال اس سسٹم کو چلنے دینا. وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ مذاکراتی ٹیم کہ اس سسٹم کو چلنے دیں. رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آ کے ذرا میز کے اوپر بیٹھ کے جو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ایک طرف سے آ کے وہ بتائیں کہ وہ بس یہی مطالبہ ہے کہ ہم نے جو چوری کیا وہ مینڈیٹ ہے ہمارے سے واپس نہ مانگو. یہی کہہ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ، جو ہماری جو عمران خان کی مذاکراتی کمیٹی ہے جو قائم کی گئی ہے، ان کو تو نہیں یہ مطالبہ دیا، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحبہ، گزشتہ روز 1 to 1 ملاقات ہوئی علی مین گنڈا پور صاحب کی، اس کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد رات کو تمام تر میڈیا پر، چینلز پر یہی خبریں نشر کی جا رہی تھی کہ کل فیصلہ آئے گا اور خلاف آ سکتا ہے. تو اب آج جب یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا اچانک سے، تو آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، سیدھی سی بات ہے، القادر کے اوپر یہ کیا فیصلہ دیں گے کہ عمران خان نے ایسی یونیورسٹی بنائی جس میں مفت تعلیم دی جا رہی تھی اور سیرت النبی پہ تعلیم دی جا رہی تھی. یہ کیا؟ ذرا جج صاحب، ذرا ہم تو آج بڑے یہ شوق سے آئے تھے دیکھنے کے لیے جج فیصلہ لکھے گا کیا. مجھے تو لگتا ہے جج کو بھی نہیں سمجھ آ رہی فیصلہ کیا لکھیں. اور پریشر عمران خان پہ نہیں ہے اس وقت. عمران خان تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرا فیصلہ کرو، میں اپنا کیس ہائی کورٹ میں لے کے جاؤں، سارا پاکستان سنے کہ کس قسم کا فیصلہ سنایا گیا. تو پریشر جو ہے یہ ان کے اوپر ہے جو فیصلہ نہیں سنا رہے. کبھی نہ کبھی تو سنایا جائے گا نا. 17 کو پریشر ہے ان کے اوپر نا، پریشر آج ان کے اوپر ہے.
آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اوپر پریشر ہے, ان کو فیصلہ ان سے سنایا نہیں جا رہا, تو پریشر ان پہ آئیں. 17 تاریخ کی ڈیٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی, کل آتے, آج سنا کے جاتے. ہم سارے فیصلہ کا انتظار کر رہے ہیں, تو آج میرے خیال میں یہ سارے انڈر پریشر ہیں. میم 18 دسمبر کو تو رات 9 بجے تک یہ سنا گیا تھا کیس. سے پتہ چلا جب عدت کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تو انہوں نے جج صاحب کو ایسے 3 کا نشان بنایا کہ ہیٹرک ہو گئی ہے. اس باری خان صاحب کا کیا سٹائل ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان کو فیصلہ سنانے میں بہت مشکل پیش آئے گی, کیونکہ ساری دنیا آج انتظار کر رہی. تب فیصلے سنائے تھے, اب وہ وقت نہیں ہے. اب جتنی دیر عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں, اب ساری دنیا پاکستان انتظار کر رہا تھا اس فیصلے کا, ساری دنیا میں انتظار ہو رہا تھا کہ کس قسم کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو پریشر ان کے اوپر ہے کہ یہ فیصلہ کیسے سنائیں. میم 18 دسمبر کو تو رات 9 بجے تک اس کیس کی سماعت کی گئی. 100 سے زائد ان کیسوں کی سماعت ہیں, 35 اس میں گواہ پیش ہوئے ہیں. اتنی اس کیس کی ہائپ بنائی گئی ہے, لیکن اس کو مزید لنگر آن کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اور آج تو جج صاحب وقت سے بھی پہلے چلے گئے. جج صاحب کو ان پہ بھی ترس آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ لکھیں گے کیا. پہلے فیصلہ سنا ہے, ہم تو سارے خوشی میں آئے تھے, شکر ہے آج یہ کیس ختم ہوگا اور ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے کے کیا آج آپ لوگ کمرہ عدالت میں نہیں گئے؟ خان صاحب بھی نہیں آئے, آپ بھی نہیں گئے, آپ لوگوں کو نہیں الاؤ کیا؟ عمران خان کا نہیں پتا, صرف جج صاحب اندر تھے اور ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان پیش ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, کیونکہ نہ وکلا کو, نہ ہمیں کسی کو, اور نہ میڈیا کو. ہم سارے باہر انتظار کر رہے تھے, کسی کو اندر نہیں جانے. حلیمہ صاحبہ 4 بار عمران خان کو سزا دی جا چکی ہے, اور کیا سمجھتی ہیں اس کیس سے عمران خان کا کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے اگر 4 کیسز میں سزا پانے کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ تو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ جب آپ ڈیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ پریشر اس وقت آج عمران خان پہ جو سزا کہتے تھے سنا دو, یا ان پہ جن سے سزا سنانا مشکل پیش آ رہی ہے ان کو, تو پریشر کس کے اوپر ہے آپ بھی پہچان رہے ہوں گے. آپ کو آج سمجھ آ رہی خان صاحب کو آج جب پتہ چلا گیا, اب تک تو ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے, تو اس پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے خان صاحب کے اس پر؟ پتہ نہیں, وہ خوش نہیں ہوں گے. اچھا, خوش نہیں ہوں گے. نہیں, وہ تو پچھلے مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سناؤ. تو عمران خان اس پہ خوش نہیں ہوں گے کہ 2 سزا جیسے پہلے دی ہے, جتنے مرضی سال, 10 سال, 20 سال, جتنے بھی دیں سزا, تاکہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں تیار ہے سزا کے لیے. آپ کو میں کہہ رہی ہوں مہینے سے کہہ رہے ہیں. اب خان صاحب خوش نہیں ہوں گے کہ سزا نہیں سنائی. کیسا بندہ ہے جو سزا کے لیے بھی تیار ہے, جزا کے لیے بھی تیار ہے, لیکن کمپرومائز نہیں ہو رہا. اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, اپنا سر چوٹی کا زور لگا چکے. آج خان صاحب نہیں خوش ہوں گے کہ وہ چاہ رہے تھے, بڑے مہینے سے چاہ رہے ہیں کہ سزا سناؤ, ہم یہ کیس ہائی کورٹ میں لے کر جائیں, اور ان کو سزا سنانی مشکل پیش جن کو آ رہی ہے, اب آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے. بہت شکریہ.